دجال کب آئے گا اور اس وقت دجال کہاں ہے؟ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ دجال مشرق سے خود کو ظاہر کرے گا اور 40 راتوں میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، یروشلم کو فتح کرے گا۔ کمزور ایمان والے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اور شیاطین کی فوج اس کی مددگار ہوگی، اور سب سے زیادہ اس پر ایمان رکھنے والے یہودی ہوں گے۔ اور اس کی واضح نشانیوں میں یہ ہے کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر یا کفر لکھا ہوگا۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے یہ پوری دنیا میں ہر جگہ سفر کرے گا اور کمزور ایمان والے لوگوں کو اپنا پیروکار بنائے گا اور انہیں اپنے ساتھ شامل کر لے گا۔ سوال یہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور وہ کب آئے گا؟ اس حوالے سے ایک مستند اور تفصیلی حوالہ ملتا ہے امام مسلم کی تحریر سے کہ صحابی رسول حضرت تمیم داری نے یہ واقعہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، اور آپ نے اسے تمام صحابہ کو جمع فرما کر ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی تھے، یعنی عیسائی تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں قبیلہ لہم اور قبیلہ جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ مشرق کی جانب سمندر میں بحری سفر پر تھا۔ سمندر میں طغیانی آئی، یہاں تک کہ ہمارا جہاز ہمارے قابو سے باہر ہو گیا، اور پھر ہواؤں کی موجوں کے ساتھ ہم سفر کرتے رہے۔ اسی طرح ہم راستہ بھٹک گئے، یہاں تک کہ ہم 30 روز سفر کرتے رہے۔ بالآخر ہم ایک ایسے جزیرے پر پہنچے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بحری جہاز میں سے کچھ چھوٹی کشتیاں نکالی اور ان کشتیوں پر بیٹھ کر ہم اس خوفناک اور پراسرار جزیرے پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے پر پہنچے تو ہم نے سامنے ایک جانور کو کھڑا پایا جس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی پشت کس طرف ہے۔ ہم سب حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اچانک وہ جانور کلام کرنے لگا۔ وہ بولا کہ میں جساسا ہوں، یعنی کہ جاسوس، دجال کی خبر دینے والا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، یہیں قریب ہی ایک گرجا گھر ہے اور اس کے اندر ایک انسان موجود ہے جسے تم لوگوں سے بات کرنے کا بڑا شوق ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بات کی تو ہم ڈر گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی جن ہے، لیکن کیونکہ اس نے کہا کہ قریب ہی گرجا گھر ہے جہاں تم چلے جاؤ، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آگے چل کر ضرور اس انسان سے ملنا چاہیے جو ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت تمیم داری بتاتے ہیں کہ جب ہم اس گرجا گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ایک انسان دیکھا جس کی بہت بھاری جسامت تھی۔ خوفناک حالت میں وہ انسان زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک اس کی پنڈلیاں بھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کیونکہ ایسی جسامت والا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، پہلے تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ اور اس کی اس بات سے لگا کہ وہ واقعی کسی انسان سے مل کر اس سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے نخل بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ نخل بیسان فلسطین میں موجود ایک کھجوروں کا باغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ باغ ابھی بھی کھجوریں دیتا ہے اور لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہاں، وہ باغ آباد ہے اور لوگ اس سے کھجوریں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ عنقریب وہ اجڑ کر ویران ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یہ اردن اور ارض شام کے اندر واقع ایک بڑا سمندر ہے، اور امام طبرانی بھی اسی علاقے سے تھے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ نہیں، وہ سمندر ابھی خشک نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب وہ بھی خشک ہو جائے گا، یعنی یہ سب اس کے آنے کی نشانیاں تھیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے چشمہ ظہر کے بارے میں بتاؤ، کیا لوگ ابھی بھی اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں، اس کا پانی ابھی بھی موجود ہے، گو کہ وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے امیین کے نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی عربوں کے نبی محمد کے بارے میں، کہ وہ نبوت کے معاملات کیسے چلا رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ علم رکھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ بھی مکہ سے یثرب چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ اور اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ عرب ان پر ایمان لے آئے۔ جب اس نے یہ سنا کہ عربوں کے علاقے ان کی اطاعت میں آ گئے ہیں تو اس پر وہ بولا کہ ہاں، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، جس سے ثابت ہوا کہ وہ خود کو دجال نہیں کہے گا، کیونکہ دجال دھوکے باز کو کہتے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ میں عنقریب یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے اذن ہوگا کہ پوری دنیا کی سیر کروں، اور کہنے لگا کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے جس میں میں نہیں جا
سکوں گا، لیکن احد کے پہاڑ کے قریب کھڑا ہو کر مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو آواز دوں گا۔ اس وقت جو بھی دجال کے ماننے والے ہوں گے وہ مکہ اور مدینہ کی حدود سے باہر نکل آئیں گے۔ اس نے کہا کہ جب میں طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو اس شہر کے دروازے پر ایک دربان یعنی ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوگا، وہ مجھے اندر داخل ہونے سے روکے گا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی تو ساتھ ہی کھڑے ہو کر اپنے ممبر پر اپنا عصا مبارک مارا اور 3 دفعہ فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے، یعنی طیبہ کی یہ طاقت ہے کہ وہاں دجال داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بحیرہ شام اور بحیرہ یمن کی طرف سے آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اس بات کو ابھی تک خفیہ رکھا جائے۔ اور اگر آج بھی دیکھا جائے تو بہت سے ایسے جزیرے اور سمندر ہیں کہ جن کی طرف کوئی بھی بحری یا فضائی جہاز جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آیا، اور نہ ہی آج کے لیٹسٹ راڈارز ان کا پتہ معلوم کر سکے۔ یعنی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی تک صیغہ راز میں ہیں۔ وہاں سے دجال کا ظہور ہوگا، لیکن تب جب زمین پر خشک سالی ہوگی، ہر طرف قحط پڑ جائے گا اور ہر طرف فتنہ اور فساد پھیل چکا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن دعاؤں کی تلقین فرمائی ان میں سے ایک فتنہ مسیح دجال کے شر سے پناہ مانگنا بھی شامل ہے۔